کہ روح بھی پناہ مانگتی ہے. اس لیے اللہ فرمائے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اگر کوئی ایسا کرتا ہے میرے حکم کے بعد بھی سود کا معاملہ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے یہ جنگ کر رہا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کر رہا ہے. نہیں مانیں گے ہم تیری بات، تیرا مسئلہ الگ، تیرا فتویٰ الگ ہے، اللہ کے رسول ہم نہیں مانیں گے. یہ تو مطلب ہوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اس آیت کریمہ کو اگر پڑھ کر کے دیکھیں تو دل کانپ جاتا ہے. لیکن آج ہم لوگوں کے اعمال اتنے بگڑ گئے ہیں کہ نیت بنا لی جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں، سود کے بغیر تجارت نہیں، رشوت کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں، اور ایسا نہیں تو ایسا نہیں. اس لیے اللہ پھر اسی راستے پہ دھکیل دیا ہے. بچیے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. اور اگر تم توبہ کر لو گے اس کے بعد تو تمہارا جو مال ہے اصل وہ تو لے لو. کہ ایک آدمی کو اگر 1000 روپیہ دیا اور اس پر وہ سود لے رہا ہے تو اللہ فرمائے توبہ کر لیا نے، تم اتنے پیسے کا تم ذمہ دار ہے، 1000 کا بڑھا ہوا اب تم نہیں لے لو، یہ حق ہے. پورا مت چھوڑو، اپنا اصل مال تم لے سکتے ہو. اللہ نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہتا ہے. لا تظلموا ولا تظلمون وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. ایک بات اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ذرا خوشحال ہو، تیرے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، تم دیتے لیتے ہو، فَنَظَرٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو ذرا نرمی کی طرف غور کر لو. وہ بیچارہ نہیں دے پا رہا ہے تو چھوڑ دو، مہلت دے دو، لیکن وہ حرام نہیں لینا. کیا کرنا؟ مہلت دے دو. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قرض دار کو قرضہ دینے والا اس مقروض شخص کو اگر مہلت دے دیتا ہے تو اللہ اس کو بھی مہلت دیتا ہے. ہم لوگ تو لیکن آج دونوں کی نیت خراب ہے. لینے والا بھی کہتا ہے کہ بس چلو مرو وہیں دوں گا، یہاں تو دوں گا نہیں. اس لیے اگر کوئی دے دیا تو پھر صدقہ ہی کی نیت سے دینا پڑتا ہے. دینے والے کی بھی نیت خراب، لینے والے کی بھی نیت خراب. لہذا لینے کے بعد اگر نیت بدلتی تو وہ بھی مجرم ہے. کیا ہے؟ وہ بھی مجرم ہے. تو اللہ فرمایا اگر تم مالدار ہے، تو خوشحال ہے، تو غریبوں پر، کمزوروں پر کیا کرو؟ ذرا مہلت دے دو، شفقت دے دو، ڈھیل دے دو. ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے وہ مشکل میں آ جائے، مشکل میں آ جائے. مدینہ طیبہ کی مسجد میں ایک شخص سے قرضہ لیا تھا، مدت گزر گئی تو وہ نماز میں آنے کے لیے قطرانے لگا. کیا ہوا؟ وہ آدمی روز دیکھتا تھا کہ وہ آ رہا ہے لیکن چند دنوں سے نہیں آ رہا ہے. پتہ لگا تو معلوم یہ ہوا کہ میں قرضہ لیا تھا، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، مدت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں. میرے پاس اس کی گنجائش کیا ہے؟ اس وقت نہیں ہو پائی ہے. وعدے پر وعدے ہو گئے لیکن کوئی میرے لیے انتظام نہیں ہو پایا ہے. کھڑا ہوتا ہوں تو قرضہ یاد آتا ہے، ڈرتا ہوں. اس لیے ذرا سے میں مسجد آنے جانے سے اس وقت توقف کر رہا ہوں. معلوم ہوا اس شخص گئے، کہا کہ بھائی یہ کام مت کرو، میں نے تمہیں معاف کیا. میری وجہ سے تیری عبادت خراب ہو جائے، سکون چلا جائے، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. آج ہم لوگ تو اتنا قرضہ لاد دیتے ہیں کہ بیچارہ وہ قبر تک نہیں فری ہو پاتا ہے. اور خاص کر کے شادی بیاہوں میں ہم اتنے لاد دیتے ہیں لوگوں پر میں کہ وہ بیچارہ فری ہی نہیں ہو پاتا ہے. نماز میں کھڑا ہوا، نیند میں نہیں، سب میں پریشانی ہے. اے میرے بھائی تم نماز مت چھوڑو، میں نے سب معاف کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سنے تو آپ نے برکت کی دعائیں دی. تو ہاں اگر وسعت ہے تو مہلت دے دیجئے، شفقت کیجئے، نرمی کیجئے. چھوڑ دینے کی اگر ہو تو چھوڑ بھی دیجئے، اللہ اس کا بہت بہتر اجر دیتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رمضان المبارک کے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ بہت مشہور حدیث پاک جس کو حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور کتاب فضائل اعمال میں بھی ذکر فرمائے ہیں. رمضان کے اعتکاف جو واجب اعتکاف ہے، جب دیکھیں کہ مسجد نبوی کے کونے میں ایک شخص بڑا غمزدہ بیٹھا ہوا ہے. آپ پوچھیں کیوں؟ کہا کہ اے رسول اللہ کے چچا، میں نے ایک شخص سے قرض لیا تھا لیکن دے نہیں پا رہا ہوں، اس کے غم میں بیٹھا ہوں اللہ سے. کہا کہ مہلت نہیں دیا؟ کیا کہا؟
چلو میں تیری سفارش کر دیتا ہوں. جوتے اٹھائے اور اٹھا کر کے باہر نکلنے لگے تو انہوں نے ہاتھ پکڑا, کہا کہ رسول اللہ کے چچا شاید آپ بھول گئے, آپ واجب اعتکاف میں ہیں, باہر مسجد سے نکلیں گے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گی. کہا کہ مجھے خیال ہے. کیا ہے؟ مجھے خیال ہے کہ میں واجب اعتکاف میں بیٹھا ہوں, لیکن میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اگر کوئی مجبور کی کوئی سفارش کر دے قرضے والے کی تو اللہ اس کو 10 سال کے اعتکاف کی ثواب عطا کرتا ہے. اس لیے میں چاہا کہ تمہارے لیے کچھ کر دوں. میں یہ اعتکاف اپنی جگہ ہے, لیکن اس وقت اب تو قرضہ لے کر کے حج کر رہے لوگ, ستا کر کے عمرہ کر رہے ہیں, ظلم کر کے کر رہے ہیں لوگ. پھر سمجھتے ہیں حاجی صاحب بھی ہیں, ہم بڑے عمرہ کرنے والے ہیں, وہاں سے فون تسلی جھوٹی باتیں کرتے ہیں. نیکی ایسی نہیں ہے, اسی لیے مہلت دیجیے. اللہ فرمائے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر تم کیا کرو, صدقہ کی نیت سے چھوڑ دو گے تو بہت اچھا ہے. کیا ہے؟ خیر بہت اچھا ہے, اس کے بارے میں اگر تم کو معلوم ہو جائے. اور چلو آخری جملہ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اگر یہاں تم کو اس کا بدلہ نظر نہیں آئے گا, اے لوگو ڈرو ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹ کر کے اللہ ہی کی طرف آؤ گے. مرنے کے بعد اللہ کی طرف ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دوں گا, ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کروں گا. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں, یہ 4 گناہ سے اپنے کو بھی بچیے, اپنے معاشرے میں بھی اس کو بچائیے, اپنے گھر کے فردوں کو بچائیے. اور وہ کیا ہے؟ سود, رشوت, زنا, شراب. یہ 4 گناہ عذاب الہی کا ذریعہ ہے. شراب مت پیجیے, جھوٹ, زنا بدکاری کا عمل نہیں, رشوت خوری نہیں, سود خوری نہیں, نہ خود کیجئے نہ دوسروں کو اس پر مبتلا کرائیے. اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے.